بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، صدر کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عید الاضحیٰ کے مبارک موقع کے مناسبت سے انشاءاللہ چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات یہ کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی خوشی حاصل کرنے کے خاطر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا اور چھری بھی چلا دی تھی، مگر اللہ رب العزت امتحان لینا چاہ رہے تھے، اس لیے چھری نہ چل سکی اور جنت سے ایک میڈھا اللہ رب العزت نے اتارا جس کی قربانی کی گئی، جس کو ذبح کیا گیا۔ یہ اسی کی ایک یادگار ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آج منائیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بہت ہی برگزیدہ اور بہت ہی پیارے نبی ہیں۔ یہ عراق سے شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اس کو آج سیریا کہتے ہیں، آج شام کو سیریا کہتے ہیں۔ وہ عراق سے شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے، درمیان میں مصر آیا، جس کو آج کل ایجپٹ کہا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی اور ان کے بھتیجے یعنی حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ 3 کا قافلہ تھا جو عراق سے شام کی طرف چل رہا تھا۔ درمیان میں جب مصر آیا، ایجپٹ آیا، جیسے درشنار سے پیتاپور آنا ہو تو بیچ میں بورے گاؤں آتا ہے، اسی طرح عراق سے شام جا رہے تھے تو بیچ میں مصر آیا۔ جب مصر کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک خوبصورت خاتون عورت ہمارے مصر سے گزر رہی ہے تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بدنیتی کے ساتھ ہاتھ بڑھایا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ میں گناہ کا کام کر لوں، مگر اللہ کی شان کہ جب وہ ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ شل ہو جاتا، اس کے ہاتھ پر لقوہ مار جاتا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، اس کے بعد وہ ڈر گیا اور متاثر ہو کر اس نے اپنی ایک باندی تھی، پہلے زمانے میں نوکر بنائے جاتے تھے، غلام ہوتے تھے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر یہ زمانہ غلام والا ہوتا تو میں آپ کے پیتاپور کے بہت سے لڑکوں کو غلام بنا دیتا، اس لیے کہ ان کو اپنے سے دور نہیں رکھنا چاہتے، قریب کر لیتے۔ بہرحال اس کی ایک باندی تھی، اس نے ڈر کے مارے کہ یہ تو کوئی اللہ کی نیک بندی ہے، جب بھی میں اس کی طرف گناہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں تو میرے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں۔ اس نے وہ باندی ان کو ہدیہ دے دی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے وہ باندی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دے دی، انہوں نے ان سے نکاح کر لیا، اور ان سے نکاح کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر عورت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرے، اگر ہم نیک ہوں گے ہماری اولاد بھی نیک بنے گی، اگر ہم نیک اور دیندار ہوں گے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی تھی. کتنی؟ 86 سال کی عمر تھی. اور وہ کیا دعا کر رہے تھے کہ اللہ رب هب لي من الصالحین. اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ آپ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. نیک صالح اولاد میں سے کوئی صالح بچہ، نیک بچہ مجھے عطا فرمائیے. معلوم ہوا ہم بچے کے لیے دعا تو ضرور کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کہتے کہ اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. بس اتنا کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما. نہیں، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. کیونکہ اولاد اگر نیک صالح ہوگی تو پھر بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی، ہماری لاٹھی بنے گی. ورنہ تو آج کل دھکے مار کر ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے. اس لیے نیک صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے. اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے، 86 سالہ بوڑھا آدمی کیا وہ بچے پیدا کر سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے. 86 سال کا بوڑھا آدمی ہے لیکن پھر بھی دعا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اگرچہ دیر سے، مگر دعا قبول ہو جاتی ہے. وہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں ہے. اور جو اس در کا بھکاری ہوتا ہے وہ قسمت کا سکندر ہوا کرتا ہے. اس لیے اپنی ہر خواہش، ہر ضرورت اللہ کے سامنے پیش کریں. یہ اللہ بڑے احکم الحاکمین ہیں، اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. جب بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے ماں مجھے وہ چیز چاہیے، روتا ہے تو ماں دلا دیتی ہے. اور اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، کیا وہ بندے کی طرف توجہ نہیں کریں گے؟ یہ تو بہت لمبا واقعہ ہے، 10-15 منٹ میں مکمل نہیں ہوگا. میں صرف اخیر میں 2 باتیں اور عرض کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ بیان ختم. قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں، نفس کے جو تقاضے ہیں، جو گناہ کی طرف لے کر چلتے ہیں، اس پر چھری چلاتے ہیں. یا آج کل موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کی وبا نے 70-80% نوجوانوں کی زندگی کو تباہ کر دیا. معاف کرنا ذرا میں سخت بول رہا ہوں، میرا مزاج ہے سخت سست بولنے کا، کیونکہ یہ کرسی، یہ منبر رسول، یہ بکواس کی جگہ نہیں ہے. یہاں سے تو پیغام پہنچایا جائے، جو حق ہے وہ بتایا جائے. تو 70-80% نوجوانوں کی زندگی اسی موبائل کے پیچھے تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے. اللہ کے واسطے اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، تم ہمارا سرمایہ ہو، ہماری دولت ہو، اس کے پیچھے اپنی زندگی تباہ مت کرنا، برباد مت کرنا، پچھتاؤ گے. میری باتوں کو یاد رکھنا، وہ گیت جو تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں، جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. اپنے دل پر لو اور اس کے صحیح استعمال کا ارادہ کرو. اللہ ہمیں صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے. تو قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے جو خواہشات ہیں اس پر چھری چلا دیں. فجر کی نماز کے لیے دل نہیں کر رہا مگر ہمت کر کے آ جائے، یہ نفس کے تقاضے پر چھری چلا دی. روزہ رکھنے کو دل نہیں کر رہا مگر ہمت کر کے روزہ رکھ لیا. اللہ کا حکم ہے، پورا کرنا ضروری ہے. تو یہ ہے نفس کے تقاضوں پر چھری چلانا. کبھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے، تو خوبصورت سے لڑکی گزر رہی ہے اور آنکھ اٹھا کر دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، اسی وقت ہمت کر کے اپنی آنکھوں کو نیچا کر لے. اللہ تعالیٰ کی رحمت یوں ڈھانپ لے گی، یوں ڈھانپ لے گی. ایک ہی نظر کا سوال ہوتا ہے، ایک ہی نظر کا. ایک صاحب تھے، وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے جا رہے تھے اور چیختے چلاتے روتے جا رہے تھے کہ اللہ تیرا وہ عذاب لوٹ کرنا ہے، اے اللہ تیری وہ سزا لوٹ کرنا ہے. کسی نے کہا رے بھائی اتنی کیوں دعا کر رہے ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے غلط نیت سے، غلط نگاہ سے ایک خوبصورت لڑکے کو یا لڑکی کو دیکھ لیا تھا. اسی وقت مجھے اتنا خطرناک تماچا لگا کہ میری ایک آنکھ چلی گئی. اب ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ عذاب دوبارہ لوٹ کر نہ آ جائے اور میری دوسری آنکھ بھی نہ چلی جائے. ایک مرتبہ کی غلط نگاہ پر اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے. تو سوچنا چاہیے جو گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر ننگی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں، غلط ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، قرآن نہیں دیکھتے، علماء سے محبت نہیں کرتے، مسجد نہیں آتے، سوچ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کا پھر کیا ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے.
اور اخیر میں عرض کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ ابراہیم اپنے دل کو دھو لیا کرو، اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ انہوں نے کہا اللہ وہاں پانی تو نہیں پہنچتا، میں کیسے اپنے دل کو دھو لوں؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ ابراہیم یہ کوئی عام پانی سے دل نہیں دھلا کرتا، بلکہ ندامت اور شرمندگی سے جو دو آنسو نکلتے ہیں نا، ان دو آنسوؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل کی تمام کدورتوں کو، بیماریوں کو، گندگیوں کو معاف کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ارادہ کرو کہ اب تک کی جو زندگی ہم نے گزار دی، آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، شروعات کریں گے انشاءاللہ۔ آج صبح سے لے کر موت کی شام تک میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی، ارادہ کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھوں گا انشاءاللہ، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کروں گا۔ ارے بھائی چھوٹنے کے لیے بھی تو انشاءاللہ کوئی تو بہت سی مرتبہ چھوٹنے کے لیے یہ مولوی صاحب کو ذرا ان کے سامنے انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تاکہ وہ بھی سمجھ جائے کہ ہاں آپ کہہ رہے ہیں، پھر کرنا نہ کرنا اپنے ذمہ ہے۔ سچی نیت سے اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم یہاں سے اٹھیں گے، اعلان ہوگا میرے بندے بخشے بخشائے، اپنے گھر چلا جا، میں نے تیرے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ سچی نیت کے ساتھ میرے ساتھ کہہ دیں، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک موقع کو ہمارے حق میں خیر و برکت کا سبب بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں۔ اور ہمارے یاسین میاں کا ذرا مزاج اشعار کا ہے، تو کچھ ابراہیم علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے میں اس کو شعر کی نقل میں پیش کر دیتا ہوں۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ دھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا چپ گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیراں تھے اور اطاعت گزاروں پر، بے مثل ہے کرنا تیرا لخت جگر قرباں، اس فخر سے کرتا ہے تیرا تذکرہ قرآن۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، بیٹا تیرا کیا خیال ہے، تو کیا مجھے مشورہ دے گا؟ بیٹا کہنے لگا قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے والد محترم، میرے ابا جان، اللہ رب العزت نے تمہیں جو حکم فرمایا ہے اسے کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، اتنی پیاری آیت ہے، اور اس کے بعد ہے فلما اسلما وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراہیم، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا ہے، چھری نہیں چلتی، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، او میرے پیارے نبی، او میرے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔